آج بھی بہت سے اہل علم جن کی آنکھوں پر ضد اور ہٹ درمی کی چادر پڑی ہوئی ہے، باوجود حق کو حق جاننے کے حق کی پیروی کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ یہود کے علماء کی بات اسی لیے بیان کی گئی ہے تاکہ ہم ان سے عبرت لیں۔ اللہ نہ کرے جو عبرت نہیں لیتے وہ عبرت بن جایا کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب علم سے منصب اور دولت وابستہ ہو جاتی ہے تو یہ علم حجاب اکبر بن جاتا۔ جب علم سے منصب اور دولت وابستہ ہو جاتی ہے تو یہ علم حجاب اکبر بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے علم سے نفسانی خواہشات طاقتور ہو جاتی ہیں اور فرد اور افراد کی انانیت اور مفاد کی نفسانیت پختہ ہو جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، استثناء ہر جگہ ہوتی ہے۔ محتمم صاحب بھی بننا ہے، خطیب صاحب بھی بننا ہے اور پتہ نہیں اور کیا صاحب بننا ہے، اس کے ذریعے مختلف عہدے بھی حاصل کرنے ہیں۔ تو اس محض علم اور استدلال اور عقل میں وہ استعداد موجود نہیں ہے۔ اس محض علم، استدلال اور عقل میں وہ استعداد موجود نہیں ہے کہ وہ نفسی قوتوں کا مقابلہ کر کے فرد اور افراد کو حق پر گامزن کر سکے۔ اس لیے کہ علم راستہ تو بتاتا ہے لیکن اس راستے پر اعتدال کے ساتھ چلنے کی قوت یہ بغیر اخلاقی تربیت کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے، ارے منزل پر پہنچنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ راہ کا ہونا ضروری ہے، راہبر کا ہونا ضروری ہے، راہرو کا ہونا ضروری ہے اور طاقت راہروی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شریعت راہ ہے، راہبر حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے وارثین ہیں، علوم ظاہرہ کے وارثین علماء اکرام، علوم باطنہ کے وارثین صوفیاء اکرام ہیں، علماء ربانیین، کیونکہ علماء کے ساتھ ربانیین کی قید ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ نرا عالم تو شیطان بھی ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ علماء ربانیین اور صوفیاء میں بھی بہت سے ہیں، کچھ کاذبین بھی ہیں، اور صوفیاء کیا ہوں؟ صادقین۔ علماء ربانیین اور صوفیاء صادقین ہی اصل میں وارثین انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے رہنما ہیں، راہ شریعت ہے، رہنما یہ ہیں، راہ رو ہم خود ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں لیکن راہرو کے اندر چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، پھر بھی یہ منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس میں عشق و محبت کی بھاپ بھرو۔ ہاں، جب وہ اندر آ جائے گی تو اس کے اندر طاقت راہروی پیدا ہو جائے گی، اور طاقت راہروی نہیں پیدا ہوگی، یہ جانے گا یہ حلال ہے، یہ اس پر چلے گا نہیں، یہ جانے گا یہ حرام ہے، یہ اس سے بچے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، نہ چلنے کی اور نہ بچنے کے لیے بھی طاقت چاہیے اور چلنے کے لیے بھی طاقت چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے۔ وہ نفسی قوتوں، محض علم، استدلال اور عقل میں وہ استعداد موجود نہیں ہے کہ وہ نفسی قوتوں کا مقابلہ کرے، فرد اور افراد کو حق پر گامزن کر سکے اور ان کی ظاہری اور باطنی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔ علم سے ظاہری اصلاح کی کسی حد تک تو صورت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن باطن میں موجود طاقتور درندوں سے بچاؤ کی صورت نہیں پیدا ہو سکتی۔ انسانیت کی ساری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ ہاں، جن افراد کی فطرت سلیمہ محفوظ رہی ہے، جو غیر معمولی طور پر خود احتسابی
سے کام لینے کی سعادت سے بہرور رہے ہیں، اس طرح کے افراد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک آدھ ہوتا ہے۔ لیکن ہر دور میں ایسے اہل علم بہت کم رہے ہیں۔ علم کے نافع ہونے میں کمی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہر دور میں فرد اور افراد عام طور پر علم کو مادی اور دنیاوی مفادات کی تکمیل کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اگر شروع سے علم کے حصول کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہو تو اس طرح کی نیت سے فرد کے لیے علم کے ساتھ معرفت کی راہ پر گامزن ہونا آسان ہو جاتا۔ اللہ نیت کو دیکھ کر ہی بندوں کے ساتھ معاملات فرماتے ہیں۔ جب حصول علم کے وقت اور اس کے دوران اور آخر میں نیت میں مفادات غالب ہوں تو ایسا علم نافع کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں تک رسائی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ موجودہ دور میں بھی اہل علم کا عمومی حشر کو اہل کتاب سے مختلف نہیں ہے۔ انسانیت، مفادات، دولت، تعصبات، نفرت، کدورت، ایک دوسرے کی تحقیر، دوئی اور دو رنگی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں عام طور پر اہل علم میں زیادہ پائی جاتی، بالخصوص جدید علوم کے حامل افراد، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے تو ان بیماریوں کی آماجگاہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی مذکورہ آیت میں اہل علم کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے سلسلے میں مؤثر ترین آیت ہے۔ جب اہل کتاب جیسے اہل علم جو صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوں، ان کی سرکشی کی حالت یہ ہے، تو آج جدیدیت کے حامل اہل علم کی جو حالت ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے، بلکہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ علم اگر خالص اللہ تعالیٰ شانہ کی رضامندی کی نیت سے حاصل ہو تو ایسا علم بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ روزی تو اللہ تعالیٰ شانہ ہی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی معرفت اور خشیت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔